کہ عمران خان صاحب فوراً جواب دیتے تھے، تو سوال یہ نہیں کہ آپ جواب کیا دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ جواب میں کہتے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ پاکستانی لیڈرشپ کا، ایک طرف جب سابق وزیر اعظم عمران خان ہوا کرتے تھے وہ تو آئر روز ٹویٹس کیا کرتے تھے، مودی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آر ایس ایس ہے، فلاں ہے، یہ ہندو توا ہے، آئیڈیالوجی ہے، لیکن اب کچھ جواب ہی نہیں دے رہا، اور وہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ امریکہ میں ادھر ادھر جا کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ F-16 کے بارے میں انہوں نے بیان دیے کہ انڈیا کیوں پاکستان کو دیا گیا، امریکہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہو، بٹ نو بڈی اسپیکنگ فرام پاکستان۔ آپ اس کو کیا سے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی لیڈرشپ کرائسس ہے یا اس کو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر؟ دیکھیں جی، اس کی مختلف وجوہات ہیں، ڈیفینیٹلی ایک وجہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں فارن افیئرز پہ لیڈرشپ ہے نا، وہ گزشتہ کئی سالوں سے موجود نہیں ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فوراً جواب دیتے تھے، تو سوال یہ نہیں کہ آپ جواب کیا دیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ جواب میں کہتے کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کا کوئی ایک سنجیدہ سٹیٹمنٹ، مطلب یہ ہے کہ انڈیا از اے کنٹری، ایک ویری ویل اسٹیبلش قسم کی کنٹری ہے، وہ آفیشلی ایک کام کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ آر ایس ایس پہ نہیں ڈال سکتے۔ دیٹ از ٹوٹلی جو ہے وہ ایک ارسپانسبل قسم کا کام ہے کہ مثلا پاکستان ایک کام کرتا ہے ایز اے اسٹیٹ، تو کوئی باہر سے جناب جو ہے دوسرا ملک بیان دے دے کہ جی یہ جماعت اسلامی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈاکنگ دا ریئل کوشچن کہ انڈیا ایز اے کنٹری کیا کر رہا ہے اور اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جس کو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے ہیں، وہ میوٹڈ ہے اور اسے میوٹ کیا گیا ہے۔ پہلے بھی وہ جو باتیں کرتے تھے، دیکھیں یہ اب کوئی ڈھاکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان میں فارن افیئرز اور فارن پالیسی کو پاکستان کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلاتی رہی ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی کوئی سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ آکش نہیں رہی ہے، نہ اس نے آکش پوسچر اختیار کیا۔ یہ الزام لگتا ہے صرف جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کہ جی انہوں نے وہ 1000 سال تک جنگ کرنے کی بات کی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک بظاہر بات تھی۔ اصل چیز جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے اندرا گاندھی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تمام ایشوز پہ وہ کس حد تک گئے تھے۔ جب آپ ایک ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے جو ہے وہ 90,000 قیدی وہاں پہ موجود ہیں، آپ کا ایک پورا ایک کرائسس کی جو ہے وہ انتہا ہو چکی ہے، تو آپ وہاں بیٹھ کے اس ملک کے لیڈر کو یہ بتاتے ہیں کہ جی میری مجبوریاں ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور مجبوریاں یہ ہیں کہ میرے خلاف فوج بغاوت کر دے گی یا اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ نہیں کرنے دے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ایز اے سیویلین آپ اس کنسرن کو شیئر کرتے ہیں اپنے رائیول ملک کے ساتھ کہ بھائی ہم جو ہے وہ اصل میں ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم یہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں رکھتے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک پاورفل آدمی آپ دیکھ لیں جو اس وقت پاور کی پیک پہ تھے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ایک کرائسس کا شکار ہو چکی تھی 71 کے واقعات کے بعد، اور ذوالفقار علی بھٹو ایز اے الیکٹڈ لیڈرشپ کے ایک بہت بڑے جو ہے ایک دیو مالائی کریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں اس کے طور پہ اوپر آ گئے تھے۔ تو ان کی اگر یہ حالت تھی کہ جب انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات میں یہ چیزیں ڈسکس کی کہ جناب یہ پرابلمز ہیں ہمارے اور ہم اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں ٹائم دیں، یہ جو کہتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو کے راز ہیں، وہ کیا راز تھے؟ راز ان کے یہی تھے کہ ہم انڈیا پاکستان کے درمیان ایک پرماننٹ قسم کا امن جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، مجھے اس کے لیے ٹائم چاہیے، میں واپس جا کے پبلک اوپینین کو جو ہے وہ ہموار کرتا ہوں، اینڈ جسٹ ٹرسٹ می، یعنی اندرا گاندھی اور ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ جسٹ ٹرسٹ می۔ دوسری طرف انڈیا میں بھی دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ 71 کے بعد ایک نیا پاکستان ایمرج ہوا ہے جس میں بالکل نئے چہرے سامنے آئے ہیں، نئی قوتیں سامنے آئی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے جس کی پی جو کہ ایک پروگریسو آؤٹ لک رکھتی ہے اور خطے میں امن کے بارے میں ایک جو ہے وہ ذمہ دارانہ قسم کا پوسچر اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس وقت جو نیب تھی
وہ بھی ظاہر ہے اس حوالے سے ایک قابل اعتماد قوت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی. اس وقت جو ری ایکشنری وار مونگرز تھے ان کو ایک طرف کر دیا گیا تھا، اس لیے انڈیا نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو اور ان کو ٹائم دو. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب یہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد واپس پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کے یہ کمپین شروع کی کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ ختم کرتے ہیں سب کچھ اور یہ کشمیر کو صوبہ بناتے ہیں. کشمیر کو صوبہ بنانے کی کیا بات تھی؟ کشمیر کو صوبہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر ختم کرتے ہیں. اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان کہ ہمارے پاس جو کشمیر ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کی یہ ڈسپیوٹڈ شکل ختم کر کے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے وائنڈ اپ کریں. تو ذوالفقار علی بھٹو یہ فارمولا لے کے جب آزاد کشمیر میں گئے تو ان کے خلاف ایک بہت بڑا وہاں پہ ری ایکشن ہوا، جو وہاں پہ جگہ جگہ پہ ان کے خلاف جلوس، اور لوگوں نے کہا جی بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں مانے گا. یہ نعرہ اس وقت انیشیٹ ہوا تھا. تو وہ پیچھے بچہ بچہ کٹ ماروانے والا نعرہ کون دے رہا تھا؟ اس کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ریئلائز کرا دیا گیا تھا کہ اس طرح کے ڈیسیجن آپ نہیں کر سکتے، نو میٹر کہ آپ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو. یہ بات کرتے کرتے آپ دیکھیں جب آگے جا کے بے نظیر بھٹو ایک پاورفل جو ہے وہ عزائم لے کے سامنے آئی تھی، لیکن جب پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوئی اس کی جو لیمیٹیشنز تھی وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کا ایجنڈا یہ کوئی خفیہ ایجنڈا تو نہیں تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تعلقات بالکل نارمل کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اس حد تک وہ چلے گئے تھے کہ ہم ایک قسم کے لوگ ہیں، ایک کھانا کھاتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، تو یہ گنے تاننے کا مطلب کیا ہے؟ تو ان کے ساتھ انہوں نے پھر کس طرح ایک میوٹڈ شکل اختیار کر لی تھی. جو آدمی عوام کو یہ باتیں بتا کے اقتدار میں آئے جو کہ نواز شریف آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت نواز شریف کی الیکشن کمپین کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نارملائزیشن کروں گا، خطے میں امن قائم کریں گے، ہم تجارت شروع کریں گے. تو آنے کے بعد نواز شریف کو کیا ہوا؟ ایسے لگتا تھا کہ ان کے فارن افیئرز پہ ایک پابندی لگا دی گئی کہ آپ اس پہ بات کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہا ہے، ہونا یہی چاہیے نارملائزیشن آف پروسیس، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم راتوں رات اٹھ کے تو انڈیا کے آگے سرنڈر کر لیں. یہ ان کے الفاظ تھے. اس کے بعد کہ آپ آگے دیکھتے جائیں جب یہ آئے تھے ہمارے خان صاحب، تو ان کی بھی باتیں کافی حد تک انڈیا میں جا کے انہوں نے بار بار لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر ہوں گا تو تھنگز ول بی ٹوٹلی ڈیفرنٹ، یو ول سی اے نیو فیس آف پاکستان. تو یہ جی میں یہ کر دوں گا. بعد میں انہوں نے کہا مودی صاحب اگر اقتدار میں آئے تو مسئلہ کشمیر ہی حل ہو جائے گا. دیٹ مینز ہی واز ٹرسٹنگ ہم ود دی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ. اس کے بعد ان کی پورا اسرار خاموشی اور اپنی گنوں کا رخ جو ہے وہ آر ایس ایس کے خلاف کر دینے کا کیا مطلب تھا کہ آئی ایم ڈاکنگ دی کوسچن، اور میں ریئلٹی کو فیس نہیں کر سکتا، اور کسی نے ان کو بتا دیا کہ خبردار یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے اور اس سے باہر رہیں. اب یہ سچویشن جو اس وقت ہماری حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ فارن افیئرز از ناٹ دیئر ڈومین. اس لیے انہوں نے بالکل جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھنا جس کو کہتے ہیں، خود اسپیسیفکلی کشمیر ایشو پہ اس طرح کی کنٹروورسیز پہ کیا ہوا ہے. یہ ایسی ریئلٹیز ہیں جن کو آپ تسلیم کریں گے تو حقائق کھل کے عوام کے سامنے آئیں گے، ورنہ یہ اسی طرح کے کنفیوژن جو ہے نا وہ پھیلا کے گزارا ہوتا رہے گا. بالکل